بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی انما قولنا لشیء اذا اردناہ حدثنا شہاب بن عباد حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس عن المغیرۃ بن شعبۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال من امتی قوم ظاہرین علی الحق حتی یأتیہم امر اللہ حدثنا الحمیدی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثنی عمیر بن ہانئ انہ سمع معاویۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من کذبهم ولا من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک قال مالک بن یخامر سمعت معاذا یقول وهم بالشام وقال معاویۃ ھذا مالک یزعم انہ سمع معاذا یقول وهم بالشام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث میں جو ارادے کا لفظ وارد ہوتا ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری مشیت اور ارادے کا جو فرق ہے اس کو بیان کریں گے، جو خاص طور پر متکلمین کے ہاں بہت اہم اصطلاحات ہیں، اور یہ اشارہ کریں گے کہ سلف کا موقف جو ہے ان کے بارے میں کیا تھا۔ لیکن ابھی دو باب ایسے ہیں جس کے اندر اللہ کے ارادے کی جو ہے بات ہوگی۔ پہلی روایت جو لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے میری امت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق پر ظاہر باہر قائم ہونے والے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد تو قیامت ہے، یا اللہ کا حکم جو ہے وہ موت ہے۔ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من مات وقعت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اس لیے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ صرف موت تک معتبر ہے، موت کے بعد کا جو عمل ہے وہ معتبر نہیں، اور مجموعی طور پر پوری انسانیت کو جب تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کی دیگر مخلوق جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ تباہ کر کے پھر نئی تخلیق ہوگی، آسمان زمین بھی تو تباہ ہو جائیں گے نا، تو اس کے اندر جو باقی تمام چیزیں ہیں، پہاڑ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح تباہ ہوں گی، تو پھر اس کے بعد ایک تخلیق نو ہوگی۔ تو امر اللہ سے مراد اللہ کا وہ حکم ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ عام طور پر تشریح یہی کی جاتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ جب کلمہ کن کہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کام ہوتے ہیں. باقی رہا ان کاموں کا ہونے کا جو ایک نظام ہے وہ اللہ نے مختلف رکھا ہے. میں اس کی تشریح جو ہے وہ ایک دو دروس سے پہلے ہیں ان کے اندر کر چکا ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حتیٰ کہ جس کو ہم دن کے طور پر گزارتے ہیں یہ ہماری دنیا میں بھی ہمارا ایک نہیں ہے, اور اس کے بعد جو دیگر سیاروں میں جو دن رات ہیں ان کی کیفیتیں بالکل مختلف ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی مختلف صورتیں ہیں, تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اگر سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے, کیونکہ مخلوق کے بارے میں تو غور و فکر کی ہمیں اجازت بھی ہے بلکہ ترغیب بھی ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, اس طرح کی جو آیتیں موجود ہیں. زمین میں چلنا پھرنا, حتیٰ کہ اس کے اندر علمی غور و فکر جو ہے یہ بھی جس کا اگرچہ تعلق جو ہے وہ صرف واقعاتی معرفت سے ہے, تو اس سے انسان جو ہے وہ جو واقعات ہوتے ہیں ان سے نصیحت بھی حاصل کرتا ہے, عبرت بھی حاصل کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری لا یزال من امتی قوم ظاہرین علی الحق جو لفظ آئے ہیں دراصل هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, جو ہے وہ لو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے ہدایت رہنمائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ جتنی بھی وابستگیاں ہیں ان وابستگیوں کی صورت میں انسانوں نے اپنے موقف شخصی یا گروہی اختیار کر رکھے ہیں, ان تمام کے اوپر جو دین حق ہے, جو رسول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے, وہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا, نمایاں ہوگا, اور اس کی جو نمایاں ہونے کی صورت ہے اسے جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں غلبہ بھی کہا جاتا ہے. میں نے اس کی تشریح جو ہے وہ گزشتہ روز کی تھی. میں ان اختلافات میں پڑھنے کی بجائے آپ کو صحیح موقف جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. اگرچہ میں نے اشارہ کر دیا تھا جو اس وقت جدید مفکرین جو ہیں انہوں نے مختلف موقف سے اختیار کیے ہوئے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح موقف یہ ہے کہ انبیاء کی اور انبیاء کے جو ورثاء ہیں اہل علم, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کی حجت قائم کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی قربانیاں دینے والے بھی موجود ہیں, تو ان کی قربانیاں ضائع نہیں جاتی. اصل میں قربانی ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر حقیقت کا اظہار ہو جائے. ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر, وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم نے جو اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا نا, اسی کی یادگار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی. ویسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی, اور بھی جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان کی امتیں جو ہیں وہ کافی ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت, اور تعداد تو بہت ہوگی لیکن سب سے زیادہ تعداد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی. لیکن امت تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں, اور ان کے اندر ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو
بڑے پرہیزگار ہیں اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بہت گناہ گار ہیں، اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو برائے نام امت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ تو امام بخاری خود اسلاف میں سے ہی ہیں، اس لیے جو متاخرین نے موقف اختیار کیے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ متقدمین تو متاخرین کے پابند نہیں ہو سکتے، اس لیے متاخرین تو بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے اس کے اندر جو شروط و قیود جو ہیں وہ داخل کر دی ہیں۔ ہمارے اسلاف کے اندر وہ شروط و قیود نہیں تھی، وہ ایک اس کا جو واضح مفہوم ہے وہ اختیار کر لیتے تھے، اور پیچھے یہ بات اہل اعتصام بالکتاب و سنہ میں گزر چکی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جو اجماع ہے، یہ جو آج کل متاخرین کے اندر اجماع پایا جاتا ہے، اسلاف کا اجماع جو ہے وہ اور تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں شروط ہیں کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، عوام کا اکٹھ، کوئی یہ تعبیر ہو رہی ہے جیسے کہ جمہوریت کو جو ہے وہ آج کل اجماع بنایا جا رہا ہے، اسمبلیوں کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ ساری غلط تعبیریں ہیں، ڈکونسلیں ہیں، اجماع یہ نہیں ہے۔ اجماع کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ ایک تو صرف حق پر ہوتا ہے، حق کے علاوہ جو اتفاق ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات، اگرچہ جو مذہبی گروہ ہیں ان کے اندر شیعہ نے جو حق ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاطمہ سے اولاد ہیں ان کو یہ اہمیت دے دی ہے کہ جب تک امام شامل نہ ہو اس وقت تک اجماع نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری بنائی ہوئی تعریفیں ہیں، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ بات یا تو میں نے جو آیت پڑھی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ آیت ہے، اور اگر اس میں آپ اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ یہ جو ہے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور جو مشن ان کا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد اور لوگوں کو بھی بھیجا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ اور لوگ جو ہے ان کی وہی تعریف ہے، وہی مشن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو آخرین منہم، یہ اگر آپ کہیں تو یہ جو ہے نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ رسولا منہم پر عطف ہے، یعنی انہی میں سے جو ہے وہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم جو ہے، جب رسول پر عطف کریں گے تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اوروں کو بھی بھیجا ہے جو رسول کے بعد آنے والے ہیں۔ تو اس سے وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کو آج ہم دین حق پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کو ہم امام کہتے ہیں، تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ قربانی جو ہے یہ حقیقت میں بہت بڑی حجت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انا اعطیناک الکوثر کے بعد جو ہے وہ دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک حکم یہ دیا ہے کہ نماز پڑھیے تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور ہر قربانی دینا، تو قربانی سے وہ جذبہ مقصود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے وقت تھا۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تقویٰ، اور وہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ابراہیم تھے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہی ورثہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سورۃ صافات کے اندر فرمایا ہے کہ یہ بعد والوں میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ترکہ ہے، یعنی یہ ورثہ ہے ان کا جو بعد والوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وارث صرف وہ لوگ ہیں جو حق پر جو ہے وہ ڈٹنے والے ہیں اور حق کی قربانی دینے والے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر۔ تو میں نے یہ بات اس لیے دوبارہ دہرائی ہے
کہ یہ جو متاخرین کی اجماع کی تعریفیں ہیں یا مختلف جو فرقوں نے تعریفیں بنائی ہوئی ہیں اجماع کی، جیسے کہ شیعہ کی ہے، اور اس کے بعد یہ فرقہ بندی جو ہمارے ہاں سنیوں کی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس کو فروغ دیتی ہیں، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ آپس میں کشمکش پیدا کر کے لڑا کر جو ہے وہ اس سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اصل جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ حق اگر ہو، حق پر جو لوگ قائم ہوں گے ان کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ اصل میں حجت قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اجماع اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ اجماع جو ہے حق پر قائم رہنے والے لوگوں کا جو ایک ہے نا معاملہ، وہ اکٹھے ہوں، یہ اجماع ہے۔ اور بسا اوقات حق پر قائم رہنے والے اور قربانی دینے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بروج کے اندر ایک نوجوان کا ذکر آیا ہے جس نے قربانی دے کر جو ہے وہ حق واضح کر دیا تھا، اس کی ایک ہی قربانی سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ آپ کو اس کا پھر آگے پتہ ہے کہ کس طرح خندقیں کھود کر جو ہے وہ انہیں آگ جلا کر اس کے اندر پھینکا گیا۔ تو یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجماع کے بارے میں یہ آپ سن لیں کہ اجماع اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ حق پر کوئی چیز قائم ہو۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں کونسلیں ہیں نا، کبھی اسمبلی کے جاہل انگوٹھا چھاپ لوگ جو ہیں ان کو اجماع کہہ دیا جاتا ہے، اور اتنے بہانے سے جو ہے وہ اجماع قرار دیا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو یہ کہنا پڑا، من ادعى الاجماع فهو کاذب، جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو دعوے ہیں اس پر اکٹھ ہے، اس پر اکٹھ ہے، بھئی اس اکٹھ کی کیا اہمیت ہے اگر حق نہیں ہے تو اس لیے اب آپ کو بتاؤں کہ عیسائیت کے اندر انہوں نے ایک نظام جو ہے وہ بہت پہلے سے بنایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی بعد میں سے، تو انہوں نے نظام یہ بنایا تھا کہ اہل علم اکٹھے ہوں اور اہل علم اکٹھے ہو کر جو ہے وہ ایک موقف متعین کر دیا کریں۔ تو اس کے اندر 2,000 کے قریب اہل علم اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کی کونسلیں ہیں اور اس کی بہت بڑی گنتی ہے، یعنی ان کی کونسلیں قائم ہوتی رہتی ہیں جو تعبیر دین جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں، اور اس تعبیر دین کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا رب بنانا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ حالانکہ ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں علماء اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں علماء بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ حجت نہیں ہوتے۔ حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تائید جو ہے وہ وہی سے ہوتی ہو۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اجماع کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو حق پر نہ ہو۔ یہ اجماع جو ہے یہ اصل میں حق کے خلاف کوئی اجماع نہیں ہوتا۔ تو ویسے تو اس کے اگر آپ نے مزید اس پر مطالعہ کرنا ہو، میں نے وہ ایک پمفلٹ پارلیمنٹ اور شریعت کے اوپر جو تقریر کی تھی، میں نے پھر پمفلٹ کی صورت میں اسے لکھا تھا۔ اگرچہ انداز تو میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں عام طور پر یہ گروہ بندی کر کے ان کے موقف کا تقابل نہیں کرتا، لیکن چونکہ موجودہ حالات میں اس وقت جو مختلف ملکوں کے اندر موقف اختیار کیے جا رہے ہیں اس کا میں نے ایک تجزیہ کر دیا تھا، خاص طور پر جو ایران کا جو موقف ہے اور اس طرح جو طالبان کا موقف ہے وہ شیعہ موقف ہے، یہ جو ہے یہ سنی موقف ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو ترکی کے مصطفیٰ کمال کی جو پیروی میں ڈاکٹر اقبال نے جو موقف اختیار کیا پارلیمنٹ کے بارے میں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ غلط موقف ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ کتاب و سنت، بس کتاب و سنت جو ہے اس کو آپ سمجھیے، اس میں غور کریں، اور اسی کے اندر حق موجود ہے۔ تو اس کے باہر جانے کی اگر کوئی ضرورت ہوتی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتاب و سنت کے اوپر کسی چیز کا اضافہ کرتے۔ آپ نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کے اندر 2 ہی چیزوں کو جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ آپ کے لیے معیار حق صرف 2 چیزیں ہیں۔ تو میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ اصل میں وہ اجماع ہے جو متقدمین کے ہاں اجماع ہوتا تھا۔
یہ متاخرین کا جو اجماع ہے یہ ساری جو ہے یہ بناوٹی ہیں اور من گھڑت ہے۔ چلیے جی، الفاظ کا فرق، اور ایک فرق یہ بھی ہے 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5۔ امام بخاری نے تائید کے طور پر جو ہے پہلی حدیث جو ہے مغیرہ بن شعبہ سے ہے، اب یہ دوسری حدیث جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس کے اندر کچھ الفاظ کا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ کہ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں سے ایک امت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ امت سے مراد جو ہے ہوتی ہے، چونکہ امام کا لفظ ہے نا، اور اس سے مراد جو صاحب مشن لوگ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اس لیے امت کے اندر جو ہے وہ جن کا ایک مشن ہو، اور ویسے تو ایک مزاج ہونے کے اعتبار سے، ایک نوع ہونے کے اعتبار سے بھی امت کہا جاتا ہے، جیسے کہ پرندوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ امثالکم، کیونکہ وہ پرندے جو ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ جو ہیں وہ مربوط ہوتے ہیں، بعض کے ساتھ بعض ہے، کبوتر کے ساتھ کبوتر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں میں صرف یہ دو لفظوں کا جو فرق ہے نا، پہلی حدیث میں تو لفظ قوم تھا اور یہ دوسری حدیث میں لفظ امت ہے۔ میں ان کا قوم چونکہ ایک عام لفظ ہے، یہ نسلی جو تعلق ہوتا ہے اس کی بنا پر بھی قوم کہا جاتا ہے، جیسے کہ شعیب علیہ السلام کو اور جو اس دور کے اور ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کو شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم ایک تھی لیکن جو مشن ہے وہ الگ تھا، اسی لیے ملت کا فرق تھا، نسل ایک تھی۔ تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ مشن کو بیان کرنے کے لیے امت لے آئے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ عام طور پر امت کے اندر جو بڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ امام کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام اور امت کا مادہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قائمۃ بامر اللہ، پہلے تو آیا تھا نا کہ لوگوں پر وہ ظاہر باہر ہوں گے اور غالب ہوں گے اپنے حجت قائم کرنے کے اعتبار سے، تو اب یہاں جو ہے وہ قائمۃ بامر اللہ سے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ قائم رہنے والے ہوں گے۔ یہاں امر اللہ سے مراد جو ہے وہ شریعت ہے، یعنی وہ شریعت اور حق اس پر قائم رہنے والے ہوں گے، چونکہ اللہ کی تخلیق جو ہے اس کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے امر، اللہ کا حکم۔ اور اللہ کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک تکوینی حکم ہوتا ہے اور ایک تشریعی حکم ہوتا ہے۔ جو تکوینی حکم ہے وہ تو جو تمام مخلوق پر ہوتا ہے، جیسے کہ انسانوں کے بارے میں آیا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں، زمین آسمان میں جتنے بھی ہیں تمام کے تمام اللہ کے تابع ہیں، انسان کے علاوہ باقی مخلوق بھی تمام کی تمام اللہ کے حکم کے تابع ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ یہ تو ہے تکوینی امر۔ اور جب اس کے بعد جو ہے وہ تشریعی بات آئے گی تو اس کو بھی امر اللہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری نے جو ہے وہ الفاظ کا جو فرق تھا وہ اسی لیے تاکہ یہ موقف بھی واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ قائم ہوں گے۔ کیا مطلب کہ شریعت اسلامیہ پر جو ہے وہ مضبوطی سے مستحکم ہوں گے، قائم ہوں گے۔ یہی وہ چیز ہے
جن کی بنا پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں خاص طور پر وہ جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس میں الم اقل لکم انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون کے لفظ میں خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا. یاد کرانے کے لیے میں نے حوالہ دے دیا ہے، لیکن ویسے اب ہر چیز دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ شریعت پر قائم ہوں گے. لا یضرهم من کذبهم ولا من خذلهم، جو ان کو جھٹلائے گا وہ بھی ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اور جو ان کی مدد چھوڑ دے گا وہ بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ پھر حق پر جو ہے وہ، اور بڑی بات ہے تو قربانی دے دیں. قربانی دے دی، مشن وہ بھی پورا ہو گیا. تو میں دراصل جو چیز اشارتاً بیان کر چکا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کی ایسی ہوگی، رسولوں کی ایسی ہوگی جن کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کئیوں کے ساتھ جو ہے وہ چند آدمی ہوں گے، اور حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک امت بھی نہیں ہوگا. اب یہ بتائیے کہ یہ سارے ناکام گئے ہیں؟ ناکام اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے حجت پوری کر دی. اگر وہ قتل ہو گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے، ان کی حجت پوری ہو گئی. تو اس لیے میں نے اس نقطے کو جو ہے وہ گزشتہ روز بھی بیان کیا تھا. آج میں نے مزید اس لیے تشریح کر دی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو مفکرین بڑے بڑے کہلاتے ہیں نا، وہ عام طور پر اس کے اندر بہت غلطہ ہیں. تو یہاں تک کہ قیامت آ جائے تو اس میں قائمۃ بامر اللہ سے مراد تشریعی امر ہے، اور جو حتیٰ یاتی امر اللہ جو ہے بعد میں، اس سے مراد جو ہے وہ تکوینی امر ہے، قیامت کا قائم ہونا. وہم علی ذالک، یعنی کہ وہ اس وقت تک یہ لوگ رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجت پوری کرنے والے لوگ جو ہیں، کبھی بھی ایسا دور نہیں آئے گا کوئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی حجت پوری کرنے والے لوگ نہ ہوں. اور اللہ کی حجت پوری کرنے والی، اگر آپ جو ہے وہ یہ غور کریں کہ اگرچہ حکومت جو ہے وہ ہمارا براہ راست مقصد نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ ایک بالواسطہ مقصد ہے. یعنی حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ نظم و نسق قائم کرے. اسی لیے اچھی حکومت قائم کرنا، کسی عادل کو جو ہے وہ اپنا حکمران بنانا، یہ فرض کفایہ ہے. لیکن صورتحال ایسی یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی نظر نہ آئے تو جو ان کے خلاف کھڑے ہونے والے اور حجت پوری کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ پسندیدہ ہیں. جیسے کہ یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک خردل من الایمان. اس کے اندر یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ حق کے بارے میں جو ہے کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی حجت قائم کرنے والا نہ ہو. اگر حجت قائم کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی وقت خالی ہوگا ایسے آدمی سے جو حجت قائم کرنے والا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ بات جو پیش ہوئی کی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جو حجت قائم کرنے والے ہیں. تو اس لیے یہ اگر حق جو ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دور خالی ہو جائے گا، اور جو وہ دور جب خالی ہو جائے گا تو اس دور میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کے پاس یہ ایک دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آدمی آیا ہی نہیں. تو اسی لیے کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے حجت قائم نہ ہو. اسی طرح وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول کا بھیجنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا اور نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ان سے پہلے کی ہے نا. تو اس کے باوجود آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ کام انجام دیتے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء انجام دیتے تھے.
تو مطلب یہ کہ وہ کام وہی ہے حجت قائم کرنے والا. اسی لیے امام بخاری نے اور علی بن مدینی وغیرہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ اس سے مراد اہل علم ہے. کیا مطلب کہ علمی حجت جو ہے وہ کم از کم قائم ہو جانی چاہیے تاکہ حق جو ہے وہ موجود رہے. چلیے جی، اس کے بعد یہ فن حدیث کی روح سے اس روایت کے اندر اللہ اکبر، ایک معلق روایت آئے ہیں کہ مالک بن یخامر جو ہیں یہ تابعی ہیں. انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شام میں رہیں گے. تو فقال معاویہ تو حاذا مالک یزعم انہ سمع معاذا یقول وہم بالشام. تو امیر معاویہ نے جب یہ بات بیان کی ہے تو کہنے لگے دیکھو یہ مالک بن یخامر جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے معاذ بن جبل سے یہ سنا ہے کہ وہ شام میں ہوں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ امام مہدی جو ہیں وہ اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے. تو اس طرح سے یہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ شام میں ہوں گے. اس اعتبار سے شام کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ شام کے اندر ہی موجود رہے گا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے کہ حق تو حق کے جو قائم کرنے والے ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ آخرین منہم جو ہیں کہ جو اور لوگ ہیں وہ ضروری نہیں کسی خاص علاقے سے ہوں، بلکہ ان کے متعلق جو ہے وہ کئی علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ وسط ایشیا سے جو اٹھنے والے لوگ ہیں جن کے اندر امام شافعی کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں کہ احمد بن حنبل بھی، اور اس کے ان کے ساتھ جو ہے وہ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی، یہ تمام کے تمام لوگ ہیں یہ وسط ایشیا سے اٹھ کر جو ہے انہوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، اور آج دنیا کے اندر یہ مسلمہ اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ بخاری جو بخاری کو نہیں ماننا چاہتے وہ بھی بخاری ہی پڑھاتے ہیں. تو یہ اللہ نے عزت دی ہوئی ہے امام بخاری کو، اور اسی طرح مسلم کو بھی اللہ نے یہی عزت دی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے حق کی. تو یہ جو تشریح ہے یہ معاذ بن جبل کی ہے. تو معاذ بن جبل کی تشریح جو ہے وہ کوئی حجت نہیں ہے، لیکن ویسے اس کا ایک مرتبہ اور مقام تو ہے. صحابی کی بات ہے نا، اور صحابی کی بات جو ہے یہ اجتہادی بات ہے. تو چونکہ اجتہادی اور ان کا جو جائزہ اور تبصرہ ہے وہ بھی اجتہادی عمل ہے، اس اعتبار سے امام بخاری لے تو آئے ہیں اس کو بطور تائید کہ یہ شام میں ہوں گے. تو دیگر روایات کی جو ہے وہ تائید کی وجہ سے، ان دیگر روایات کی جو ہے وہ شہادت کی وجہ سے، شواہد کی بنا پر جو ہے وہ لے آئے ہیں. لیکن یہ ہے تشریح معاذ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شام کی تعریف تو بہت کی ہے، اور یمن کی بھی تعریف کی ہے، اور عراق کی جو ہے وہ آپ نے مذمت بیان کی ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی حق تقسیم ہو گیا ہے. حق جو ہے وہ وہی ہے جو دنیا میں کسی جگہ قائم ہو جائے. اچھا جی آگے بڑھیے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن عبداللہ ابن ابی حسین حدثنا نافع بن جبیر عن ابن عباس قال وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مسیلمۃ فی اصحابہ فقال لو سألتنی هذه القطعة ما آتيتكها ولن تدع امر اللہ فیک ولئن ادبرت لیغفرنک اللہ. جی نہیں انا للہ لیاقرن
لا یعقرنک اللہ، اس میں وہ نظر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے نا موتیا کی وجہ سے. نقطے بڑے بریک ہیں، پتہ نہیں چلتا. جی چلیے جی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. جو کمیاں میرے اندر ہیں وہ آپ ماشاءاللہ پوری کرنے والے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے وہ کتنا محتاج ہوتا ہے. جوانی کی عمر میں تو انسان دیوانہ ہوتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ کمزوریاں جو ہیں یہ تسلیم کرنی پڑتی ہیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے عبداللہ بن عباس سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوئے، مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے جب آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی جو ہے، اپنا موقف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ وقفہ کے معنی لازماً کھڑے ہونے کے نہیں ہوتے، اس کے معنی ہوتے ہیں اپنا موقف پیش کرنے کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف یوں پیش کیا مسلمہ اور ان کے ساتھیوں پر کہ لو سألتنی هذه القطعة ما آتیتکھا، اگر تم مجھ سے اس ٹکڑے کا سوال کرے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، کہ اگر تو اس ٹکڑے کا بھی سوال کرے تو میں تمہیں یہ ٹکڑا بھی دینے والا نہیں ہوں. معمولی سی چھڑی، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ میں تمہیں یہ بھی نہیں دیتا، تم تو مجھ سے یہ مانگنے آئے ہو نا کہ مجھے اپنے بعد خلافت کا اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ ہوں گا. دنیا کی طلب تھی. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں تو بڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں سر سید، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح پرویز، پھر غامدی، اس طرح کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ الہاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حق کے لیے نہیں. تو اللہ انہیں ہدایت دے. جی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو کہا بلند تا دعا امر اللہ فی کا، اصل میں فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے، کیونکہ یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ اصل میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے نا. جو ارادہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جو اصطلاح جو ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ذاتی اوصاف میں سے ہے. اللہ کے ذاتی اوصاف جن کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں، ویسے تو ذاتی اوصاف بہت سے ہیں، لیکن جن کے اندر بڑے اختلافات ہیں وہ عموماً 7 رکھے جاتے ہیں. ایک ان میں سے حیات، قوت، قدرت، یعنی وہی چیز، اور اس کے پاس علم، پھر ارادہ، اس طرح پھر سمع، بصر، کلام. یہ 7 جو ہیں یہ وہ معرکۃ الآراء جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے وصف کے طور پر جو ہے وہ مختلف گروہوں کے درمیان، اشخاص کے درمیان جو ہے یہ مارکہ بنی ہوئی ہیں. تو ان میں سے ایک ارادہ بھی ہے. اس لیے امام بخاری نے جو ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردنا ہو، جب ہمارا ارادہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں. قول سے مراد تو کہنا ہے، لیکن اللہ کے ارادے کے بعد جب اللہ کا قول ہوتا ہے تو پھر وہ قول جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اجرا کرتا ہے اللہ کے ارادے کو. تو اسی لیے ایک آدمی جو ہے وہ دل کے اندر ایمان موجود ہو، جب تک جو قول سے اپنی زبان سے جو ہے وہ اقرار نہ کرے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ بھی جو ہے وہ اللہ کے قول سے پورا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ویسے نقطہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، نکاح جو ہے، نکاح، طلاق وغیرہ ہمارے خاص طور پر جو معاشرے میں جو ہے پہلا جو ایک نظم ہوتا ہے نا، خاندانی نظم، اس کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ قول کے بغیر ہی تحریروں کو جو ہے وہ قول کے مقام بنا لیا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہیں، تحریر جب تک جو ہے وہ ایجاب و قبول نہ ہو، یعنی منہ سے اگر نہ کہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر معذور ہے تو اس کے لیے متبادل رستے موجود ہیں، وہ تو مجبوری ہے نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت. لیکن یہ ہے کہ جب تک زبان سے یہ نہ کہے کہ قبول ہے، اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا. 50 مرتبہ لکھ دے
کہ مجھے قبول ہے، زبان سے اقرار کرنا پڑے گا. اس لیے عقد جو ہے وہ ہوتا ہی زبان سے ہے، اور زبان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ پورے انسان کی نمائندہ ہے. اور اس کی بہت سی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو یہ بتاؤں کہ زبان کسی کی کاٹ دیں تو پورے انسان کی دیت جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. ہاتھ کاٹ دیں پورے انسان کی دیت نہیں ہے. ٹانگ کاٹ دیں پورے زبان کی نہیں، زبان کاٹ دیں تو پورے انسان کی دیت دینی پڑے گی. یعنی جس کو عرش کہتے ہیں، عام طور پر یہ فرق کرتے ہیں. دیت تو جو ہے وہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جان کے بدلے میں ہوتی ہے، اور جو اعضاء کے بدلے میں ہوتی ہے اس کو عرش کہتے ہیں. یعنی فرق کیا جاتا ہے عام طور پر. جب میں جو جان کے بدلے ہوتی ہے اس کو دیت کہتے ہیں. ہاں جی، جو جان کے بدلے ہوتی ہے وہ دیت ہے. ہاں جی، اور جو اعضاء کے بدلے میں اس کو عرش کہتے ہیں. عرش حمزہ سے اچھا عرش. اصل میں پڑھاتا رہا ہوں نا اپنا ججوں کو، تو اس کے اندر جو وہ ہے میں نے اصطلاحات جو ہے نا جو عام طور پر آج کل معروف ہیں وہ استعمال کرتا تھا. تو بتایا جاتا تھا کہ دیت تو پوری جان کے بدلے میں ہے، اور عرش جو ہے یہ جان سے کم تر جو. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اب زبان ایک عضو ہے، اس کے باوجود اس کی دیت جو ہے پورے انسان کے برابر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ زبان ہی اصل میں نمائندہ ہے ہماری. لیکن یہ تو صرف اس اصول کے تحت ہے نا، وہ جو اصول بنایا ہوا ہے کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں اتنے کو دیت کو تقسیم کر لیا جائے، اسی بنیاد پر ہے. اصل میں بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے صورت حال یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ اندر ہے نا اس کی ترجمانی زبان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات. تو زبان تو اس کا مکمل نمائندہ ہے، اور کوئی چیز اس کا مکمل نمائندہ نہیں ہے. اس لیے اگر تحریر ہو تو مکمل نمائندہ نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو فتویٰ ہے نا، فتوے کی باریکیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک جو ہے ایجاب و قبول نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. شیعہ نے تو خیر لفظ بھی واجب کر دیے ہے نا کہ یہ لفظ بولو، لیکن جو سنی ہے وہ کم از کم مفہوم، یعنی اگر ایک آدمی جو ہے وہ اردو زبان میں کہہ دے کہ منظور ہے تو یہ بھی قبول ہے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں اس کے بغیر ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور تحریریں تو صرف جو ہے وہ ایک ثبوت ہے، اور اس لیے ثبوت شہادت ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے جو کسی نے کرنا ہے. یعنی عمل کا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر، اور دل کے بعد پھر جو قول خود عمل بھی ہے. اس لیے کہ جہاں عقد کی بات ہو وہ قول سے عمل بھی بن جاتا ہے. اس لیے کہ زبان کا عمل جو ہے وہ قول ہے، اور جو جوارے کا جو عمل ہے وہ عام جسے ہم عمل کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ کا جو حکم ہے تیرے اندر جو ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مطلب جتنی اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اور جتنے فتنے تو ابھار سکتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہیں. تو اس لیے جب تک اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حق جو ہے وہ جی ہاں نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق. انجام یہی ہے. اسی سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے نا کہ اصل میں ہمارا ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم حق کی حجت قائم کر دیں. تو اس سے مراد جو قتال نہیں ہے، اس سے مراد حجت قائم کرنے کی تمام صورتیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق. اب لوگوں نے جو ہے یہ تشریح بھی غلط ہے کہ اس سے مراد صرف قتال ہی ہے. جہادی تنظیموں نے جو ہے وہ قتال ہی کو صرف حق بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ باقی چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب تو لڑائی باقی ہے. یہ اصل میں وہ بگاڑ ہے افراط تفریط کا جس کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. چلیے جی، اگلی حدیث یہ ہے کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل عن عبد الواحد
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكل على عصيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه ونروه وقال بعضهم لا تصلوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم مروا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه جوها إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. یہ حدیث جو ہے وہ بہت دفعہ گزر چکی ہے صحیح بخاری کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہود نے جو ایک بات ایسی کہی جو حق ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. الزامی طور پر اگر جو مسلمان نہیں ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے اس کی تائید کر دے تو یہ بہت بڑی حجت ہوتی ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. تو اس لیے یہود کی یہ بات جو ہے اور ہے یہ روح کے بارے میں, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے. تو اس میں چونکہ روح کی جو تخلیق ہے وہ کلمہ کن سے ہوتی ہے, تو اس بنا پر کلمہ کن جو ہے یہ اللہ کا یہ یعنی اللہ کا وصف ہے. یعنی کلمہ یہ اللہ کا وصف ہے, اور اللہ کا وصف جو ہے مخلوق نہیں ہوتا. کلمہ کن تو جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے, یہ خالق کے ساتھ قائم ہے, لیکن جو اس کے نتیجے میں جو تخلیق ہوتی ہے وہ مخلوق ہے. اور وہ پچھلے باب میں تو امام بخاری نے اس کے لیے خاص طور پر جو بات کہی تھی نا کہ فعل کا اور مفعول کا جو فرق ہے کہ فعل تو وہ اجرا ہے اور مفعول وہ ہے جو اس کا ثمرہ ہے, جو اس کا نتیجہ ہے. تو اس لیے نتیجہ تو مخلوق ہوتی ہے, لیکن جو اللہ رب العالمین کا فعل ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی, وہ اللہ کا وصف ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو خاص طور پر جو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ کی مشیت ہوتی ہے. مشیت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ افعال جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں. تو ان میں سے کچھ صفات و لازمی ہیں جیسے کہ نزول, مجیء, استوا وغیرہ. تو اسی طرح جو ہے کچھ متعدی ہیں. متعدی جو ہیں وہ خلق ہے, رزق ہے, احیاء ہے, اماتہ ہے یعنی زندہ کرنا, مارنا. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, مثلا بیمار کرنا, صحت دینا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہیں. ویسے تو واللہ خلقکم وما تعملون, ہمارے تمام اعمال جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہمارے تمام اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ آتی جائے گی. ابھی تو آپ کو میں نے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر جو میں اہم چیز سمجھتا ہوں جو واضح کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ ما اوتوا من العلم الا قلیلا, قرآن کی آیت جو ہے یہ روایت حفظ نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی جو قرات ہے نا, یہ اس کے اندر جو ہے اس کا یعنی عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کو جو ہے وہ اس طرح پڑھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض جلیل القدر صحابہ نے حضرت عثمان کو اپنے قرآن مجید نہیں دیے تھے. انہوں نے بھی سختی نہیں کی تھی, انہوں نے جو عام جو لوگوں کے قرآن تھے ان کو تو لے کر جلا دیا تھا, لیکن جو جلیل القدر صحابہ تھے ان سے آپ نے پھر جو ہے وہ سختی نہیں کی, اس لیے وہ قرآن مجید ان کے پاس رہے. اور سیوطی نے اتقان کے اندر ان کی
تفصیلات بھی پیش کی ہیں فرق کی. تو عبداللہ بن مسعود بھی چونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، دو شخصوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو آپ کا آخری ارضا اخیرہ جسے کہتے ہیں، ارضا اخیرہ کے اندر زید بن ثابت اور عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ موجود تھے. تو اس لیے عبداللہ بن مسعود کم اہم نہیں ہیں، لیکن ان کے جو مصحف کی ایک کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے اس مصحف کے اندر جا بجا جو ہے وہ جو اپنا جو فہم ہے اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو اس لیے لوگوں کو جو ہے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. اب جیسے کفارہ یمین کے بارے میں نا، تو کفارت ہوئی کیسے، ہاں جی، اس کے ثلاثۃ ایام کا لفظ ہے نا، ثلاثۃ ایام کے بعد متتابعات، یہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں موجود ہے. حالانکہ یہ متتابعات جو ہے یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ قرآن کا ان کا ایک موقف ہے جو انہوں نے سمجھا تھا، جبکہ دیگر سے آبائی سے متفق نہیں ہے. تو عام طور پر جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ 3 روزے اگر انسان وقفے سے بھی رکھ لے تو قسم کا کفارہ بن جائے. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب ہمارے جو تباہ کرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے بھی حالانکہ اس کے جو اصل اس قرأت کے حامل بھی ہیں اور جو اس قرأت کو پڑھا بھی کرتے تھے وہ ہیں اعمش. اور آپ دیکھیے نا، اس سے پہلے یہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے، 7456 نمبر جو آپ حدیث دیکھیے، اس کے اندر روایت میں اعمش موجود ہیں. اور اعمش کے بعد باقی روایت میرے خیال میں جو ہے وہ تو وہی لوگ ہیں اس روایت کے اندر بھی. اعمش کے بعد ابراہیم نخی ہیں، اور ابراہیم نخی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے، اور علقمہ روایت کرتے ہیں ابن مسعود سے. اور وہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو حوالہ کے طور پر جو ہے وہ ابھی ذکر کی تھی، اللہ اکبر، دیکھیے نا جی، یہ روایت جو ہے 7456 میں نے بتائی تھی نا، اس کے اندر آپ الفاظ دیکھیے نا، وہاں یہ ہے کہ وہاں روایت افس ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. حالانکہ دونوں اسناد کے اندر جو ہے وہ اعمش روایت کرنے والے ہیں ابراہیم نخی سے، اور ابراہیم نخی جو ہے وہ علقمہ سے، یعنی سند بھی ہے کہ اعمش تک. اور اس کے نیچے اگر جو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ میں گزر چکی ہے، وہاں جو ہے یا امام بخاری کے شیخ ہیں، اور اس کے بعد وہ وکیل سے روایت کرتے ہیں. اور یہ جو اب امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ موسیٰ بن اسماعیل ہیں، اور وہ عبد الواحد سے، اور پھر وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں. تو یہ جو فرق موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اعمش نے کیا بیان کیا. اب اسی لیے اب صحیح بات تو یہ ہے کہ دونوں روایتوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتُوا مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ روایت جو ہے یہ زیادہ واضح ہے. جو زیادہ واضح ہوگی آپ اس کو ترجیح دیں گے. تو وہ روایت جو اب امام بخاری دائے ہیں نا، انما قرنا لشیء اذا اردناہ کے تحت، تو یہ روایت جو ہے اس کو اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ اس کے اندر اب تشریح آ گئی ہے نا کہ اعمش کہتے ہیں ہاکذا فی قراءتنا،
کہ ہماری قرات سے مراد یہ ہے عبداللہ بن مسعود کی قرات، اس لیے کہ اعمش جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھا کرتے تھے۔ باقی میں نے تھوڑی سی بات تو آپ کے لیے کر دی تھی کہ یہ وہ قراتیں جو خاص طور پر بخاری میں ہیں، اس لیے کہ بخاری کی حدیثیں جو ہیں ان کو یہ امتیاز حاصل ہے نا کہ ایک تو قرائن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں اپنی فقہ کی اصطلاح کی روح سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ترقی بالقبول جو حاصل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اب بخاری کی روایتیں جو ہیں ہم کیا ان کے مطابق جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ احتیاط تو اسی میں ہے کہ یہ کام جو ہے یہ فوراً نہ کیا جائے، لیکن اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، میں آج دہراتا نہیں ہوں، کسی وقت میں دیکھوں گا اگر ٹائم زیادہ ہے تو میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پھر آپ کو تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس روایت میں کیونکہ صراط موجود ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے وہ اس روایت سے راجع ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو جس روایت میں جو ہے وہ زیادہ صراحت ہو وہ اس سے راجع ہے، جس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین اس کے اندر تو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جو روایت اب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں وَمَا أُوتُوا مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہاں صراحت آ چکی ہے اور آمش نے کہہ دیا کہ ہاکذا فی قراءت ہے نا، تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ پہلی روایت سے راجع ہے، چونکہ ہے تو عبداللہ بن مسعود سے ہی، اصل تو حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا۔ چلیے جی، باب قول اللہ تعالی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ولو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ذرا آپ پڑھیے نا ان آیتوں کو، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ جی بس یہیں تک ہی ہے، ولو جئنا بمثلہ مددا، یہ تو کاف کی آیت ہے، ہیں جی یہاں تک ہی۔ اس کے بعد ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ تو بس اس کو تو آخری آیت تک نہیں امام بخاری نے جو ہے وہ لکھا۔ اس کے بعد پھر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، جی ہاں یہاں بھی امام بخاری نے بس یہیں تک رہنے دیا ہے، آیت کو پورا نہیں کیا، اور یہ بیان کر دیا کہ سخرہ کا مفہوم ہوتا ہے ذللہ، جو چیز کسی کے تابع کر دی جائے، لیکن تابع داری جس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے اس کو کہتے ہیں تسخیر۔ جیسے کہ ماں باپ کے بارے میں آتا ہے نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے جی ہاں تو انہیں ان کی جو تابع داری کرنی ہے وہ عاجزی ظاہر کر کے کرنی ہے، یہ نہیں کہ ان کو اپنی طاقت دکھا کر جو ہے وہ پھر انسان جو ہے وہ تابع داری ظاہر کرے۔ اس لیے طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق تو ماں باپ کا ہی ہے نا، تو اس لیے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے صرف پیروی نہیں کرنا بلکہ عاجزی کا اظہار بھی کرنا ہے جی، تذلل کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان کی جو جوانی ہوتی ہے نا، عام طور پر جب جو ہے وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، بلکہ جوانی سے بھی آگے اس عمر کو پہنچ جاتی ہے جس کو ذہنی بلوغت بھی کہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے پھر اولاد عام طور پر ماں باپ کو جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ تو اب لاچار ہیں، عاجز ہیں، تو ان کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جو لفظ ہے نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کی جو عاجزی ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ تو جیسے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ انسان عبد بن کر بندہ بن کر جو ہے وہ جو عبادت کرتا ہے تو اللہ کو منظور ہے، لیکن اگر بندہ بن کر عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کو چاہیے ہی نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی تو چونکہ صرف اطاعت ہے، عبادت تو نہیں ہے، تو اس لیے ان کے سامنے جو ہے وہ اگر ذلت بھی ہو تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماں باپ ہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے
معاشرے کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ کسی اولاد کے ساتھ ایک ظاہری طور پر زیادتی بھی کر جائیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، باپ ہی ہے نا یا ماں ہی ہے نا. لیکن میں باپ کا اس لیے میں خاص بات ذکر کرتا ہوں کہ اطاعت جو ہے وہ اس میں باپ کو ترجیح ہے اور جو خدمت ہے اس میں ماں کو ترجیح ہے. چلیے جی، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لائے ہیں امام بخاری. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ لا یخرجہ من بیتہ الا الجہاد فی سبیلہ وتصدیق کلمتہ ان یدخلہ الجنہ او یردہ الی مسکنہ بما نال من اجر او غنیمت. اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے، اللہ کفیل بن گیا ہے. کفیل اس کو بولتے ہیں جو ہر اعتبار سے پوری طرح سے ذمہ دار ہو. جیسے کہ جو ہے وہ کفارت کا نظام جو ہے، ایک تو باپ ہوتا ہے، باپ تو فطری طور پر کفیل ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو پھر کوئی اور سرپرست جو بنتا ہے اس کو عام طور پر ہماری انگریزی میں گارڈین کے لفظ سے بیان کرتے ہیں. اسی قانونی الفاظ جو ہیں وہ گارڈین کے ہیں. تو کفیل سے مراد جو ہے وہ گارڈین ہے. تو اللہ اس بات کے ذمہ دار ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اظہار دین کے لیے کی محنت کرتا ہے. میں نے اس لیے اظہار دین کہا ہے کہ اظہار دین کی جتنی بھی صورتیں ہیں تمام کی تمام جو ہیں وہ جہاد ہے. مکی صورتوں میں ان کا ذکر آتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بھی مکی صورت ہے. وجاہدہم بھی جہادا کبیرا سورۃ فرقان میں ہے، یہ بھی مکی صورت ہے. اسی طرح ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا وجاہدوا وصبروا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، یہ سورۃ نحل ہے، یہ بھی مکی ہے. تو اس لیے میں اسی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کے اندر آپ نے کبھی لڑائی نہیں کی. تو اس لیے جہاد سے مراد صرف جو ہے وہ قتال نہیں ہے. میں اس لیے کہ جہادی تنظیموں نے یہ تصورات بگاڑ دیے ہوئے ہیں لوگوں کے اندر، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو اللہ نے کہ وہ اس کو کوئی چیز نکالتی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جو غلبہ دین کی محنت کرتا ہے وہی اس کے پیچھے جذبہ ہے. اور بتصدیق و کلمت ہی، اس لیے کہ جب انسان جو ہے یہ مشقتیں اٹھاتا ہے تو وہ مشقتیں جو ہوتی ہیں یہ عملاً تصدیق ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ کوششیں اس کا مظہر ہوتی ہیں، اس ایمان کا ظہور جو ہے وہ کوششیں ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں صدیق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ یوں کی گئی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء، کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہی لوگ صدیق ہیں اور یہی لوگ شہداء ہیں. صدیق سے مراد تو جو ہے وہ عام زندگی کے اندر اپنے اعمال کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ کی شہادت قائم کرتا ہے. تو اور جو شہداء ہے اس کے اندر وہ لوگ مراد ہے جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور یا ان کو جو ہے اپنے گھر کی طرف لوٹائے گا. تو محروم نہیں لوٹیں گے، ایک تو ان کو اجر ملے گا اور یا غنیمت ملے گی. ویسے آپ نے کل ایک تحریر کی تھی، کیا کی تھی ذرا دوبارہ دہرائیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اجر تو پکی بات ہے. جی ہاں. تو جو غنیمت ہے یہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. جی اس لیے لفظ اول آیا ہے. ماشاء اللہ. چلیے جی، اللہ جزائے خیر دے. چلیے جی، اب یہاں تک تو ہو گیا ماشاء اللہ. اس کے بعد مشیت اور ارادے کا باب میں جب سے شروع کیا ہے نا میں نے کتاب التوحید کو، میں اسی کے انتظار میں تھا. اسی لیے آپ سے ہر روز کے درس میں ذرا اس کی بحث ضرور ہوتی ہے، مشیت اور ارادے کی. نہیں اب میں فرق